پچھلے 2 دن سے ایک خبر بہت گردش کر رہی ہے، اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال. مجھے یہ بتائیے گا کہ کبھی آپ کسی جگہ پہ ملازمت کریں، پورا مہینہ محنت کریں، اور اس کے بعد جب آپ کی اس محنت کا صلہ آپ کو دیا جائے، آپ وہ لے کے اپنے گھر کو جا رہے ہیں اور راستے میں کوئی گن پوائنٹ پہ آپ سے وہ چھین کے لے جائے، یا اس کو اور آسان کرتے ہیں، آپ نے محنت کا وہ صلہ لیا، وہ معاوضہ لے کے گھر پہنچے، اور گھر کا کوئی فرد، وہ آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس نے وہ لیا اور اسی دن لے جا کے وہ سارا کا سارا پیسہ کسی جوئے میں ہار دیا یا واش روم میں پھینک کر فلش کر دیا. آپ کو کیسا لگے گا؟ اور پھر میں اس کے بعد آپ سے یہ کہوں کہ آپ دوبارہ کمائیں اور دوبارہ لے جا کے اسی شخص کے ہاتھ میں وہ چیز سما دیں، تو آپ کہیں گے ابے پاگل ہو گئے وہ کیا. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ہم مستقل اسی عمل سے گزرتے چلے آ رہے ہیں. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہم پینے کے پانی سے لے کر گاڑی کے فیول تک، شادی کے کارڈ سے لے کر موبائل کے کارڈ تک، اور یہ کہا جائے کہ جناب گیس اور بجلی کے بل سے لے کر آپ میک ڈونلڈز اور KFC کے بل تک ہر جگہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، اور اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی ریلیف فراہم کیا جائے گا، بنیادی سہولیات جو ایجوکیشن کی ہیں، جو روزگار کے معاملات ہیں، اس میں بہتری لائی جائے گی. لیکن ہمارے ملک میں آج تقریباً 55 لاکھ بچہ ایسا ہے جو اسکول جانے سے محروم ہے. 55 لاکھ بچے کے اسکول نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت کے 55 لاکھ خاندان آپ نے جہالت کے اندھیروں میں جھونک دیے. آج نوجوان روزگار نہ ہونے کی بنیاد پر، لوگ 2 وقت کی روٹی نہ ہونے کی بنیاد پر پاکستان میں خودکشیاں کر رہے ہیں، اور پاکستان کا پڑھا لکھا نوجوان آلو چھولے کے ٹھیلے لگانے پر مجبور ہے. اور اس ساری صورتحال پر سوال اٹھایا جائے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، اور اس غریب ملک کے شہر مری میں موجود گورنر ہاؤس کا حال یہ ہے کہ وہاں پر ایک واش روم کو ریفرنش کیا جاتا ہے اور اس پر میرے اور آپ کی محنت کی کمائی کا 60 کروڑ روپیہ پھونک دیا جاتا ہے. پاکستان وہ ملک ہے جس میں آج غریب اپنی بیٹی کو سونا دے کر رخصت نہیں کر سکتا، اس کی چاندی تک کی اوقات نہیں رہی ہے، اور اس ملک میں اس گورنر ہاؤس کے اندر گولڈ پلیٹڈ ٹوائلٹ سیٹ لگائی جاتی ہے، یعنی کہ سونے کی تہ چڑھوا کر ٹوائلٹ سیٹ لگوائی جا رہی ہے. مطلب بندہ کوئی کھانے کی پلیٹ بنوا لے یار، اس کو تو انسان ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، آپ ٹوائلٹ سیٹ گولڈ پلیٹڈ بنوا کر اپنے واش روم میں لگا رہے ہیں. اور اسی انداز میں یہ تمام پیسہ ہمارا اس طرح ضائع کیا جاتا ہے. لیکن اس پہ میں اپنے 20 کروڑ پاکستانیوں کو کچھ بھی نہیں کہوں گا. ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست ضرور کروں گا کہ آپ اس پر کوئی ایکشن لیں، ان سے سوال کریں، کیونکہ آپ جواب لینے کا حق رکھتے ہیں، اور یہ ان کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ میرا پیسہ ہے. اور جناب میرے پاکستانیوں، آپ سے میں اس لیے کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ بھائی تمہیں ہر 5 سال میں ایک پرچی تھمائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے فیصلہ کر لو کہ پیسہ، ٹیکس کا پیسہ فلش کروانا ہے یا اپنی فلاح و بہبود پہ لگوانا ہے. لیکن ہم کبھی زبان کے نام پہ بکتے ہیں، کبھی قومیت کے نام پہ بکتے ہیں، کبھی خاندان کے نام پر بکتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جناب ایک باری جیب بھرداری، دوسری باری پاناما کی یاری، اور اس کے بعد لٹ گئی ملک کی دولت ساری کی ساری. تو ملک کی اسی طرح بینڈ بجواتے رہو، بھگتتے رہو اور جیتے رہو.